اندر رہنا ہے۔ اب مغرب کے بعد چلنے کے بعد ہم انشاءاللہ کہاں آئیں گے؟ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، چاہے 12 بج جائے رات کے، جب بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ نے فرمایا تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، نماز میری عبادت ہے، چاہے تم رات کو 12 بجے پڑھے میں ادا لکھوں گا، قضا نہیں۔ یہ تمہاری نماز قضا نہیں، ادا ہے۔ پہلے آپ جو ہے 3 رکعت مغرب پڑھیں گے، اذان 1 ہوگی، پھر عشاء کے لیے تکبیر ہوگی۔ اچھا، جو لوگ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، مریض ہیں، بچے ہیں، یا جن کی حرم میں ڈیوٹی ہے یا کسی اور جگہ ڈیوٹی ہے، وہ رات کے 12 بجے کے بعد مزدلفہ سے چل سکتے ہیں، لیکن باقی جتنے ہیں وہ مزدلفہ میں رہیں اور صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو مزدلفہ کا قیام جو ہے واجب ہے، دم پڑ جائے گی۔ اور صبح کی نماز کے بعد صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے، اور آقا انعامدار کا مسکرانا تو ایسا تھا نا کہ بھی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جب مسکراتے تھے تو نور برآمد ہوتا تھا، میں کبھی کبھی اس روشنی میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیتی تھی۔ اندازہ کریں، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما، سرکار دو عالم کی خواب میں زیارت نصیب فرما، قیامت میں شفاعت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، اہل حق علماء کی محبت نصیب فرما، یا اللہ صادقین اور متقین کی صحبت نصیب فرما، اور اللہ اشرار سے، شرارتیوں سے، ساحرین سے، ظالمین سے، جھوٹوں سے نجات عطا فرما۔ اب جناب آپ نے تو حضور مسکرا رہے تھے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے سلام کیا اور کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ دیکھو کیسے دعا ہے عرب کی، یہ ایک کمال ہے ان کا۔ ابھی آپ کو ملیں گے نا جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حیاک اللہ، اسی طرح صباح الخیر، مساء الخیر، صباح النور، مساء النور، اور کیف حالک، ایدک اللہ، حفظک اللہ، فی امان اللہ، استودعک، ہر کلمے میں دعا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل، میں نے جو عرفات میں دعائیں مانگی ہیں نا امت کے لیے، اللہ نے میری ساری دعائیں قبول فرما لی، لیکن 2 دعائیں ایسی تھیں جو منظور نہیں ہوئی۔ میں پھر بھی مانگتا رہا تو فرمایا کہ جاءنی جبریل آنفاً، ابھی جبریل آ کے مجھے خوشخبری دے گئے کہ محمد مصطفیٰ آپ کی وہ دعائیں بھی ہم نے قبول کر لی۔ یعنی وہ دعائیں عرفات میں منظور نہیں ہوئی، مزدلفہ میں منظور ہوئی۔ مزدلفہ کا اتنا بڑا مقام، اور مزدلفہ کی رات ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات، اور مزدلفہ کی رات میں حضور پاک نے ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن مزدلفہ کی رات تہجد نہیں پڑی۔ وجہ کیا تھی کہ اپنی امت پہ شفقت کی کہ 10 تاریخ کو ان کے بڑے کام کر رہے ہیں، اس لیے ذرا سو کے آرام کر لیں۔ تو اس لیے مزدلفہ میں سو جانا، آرام کرنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ 10 تاریخ کو صبح جب سورج نکلنے سے کچھ دیر قبل جو ہے مینا کی طرف چل پڑے، اور جب مینا میں پہنچ جائیں اللہ کی رحمت سے تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان۔ اور نشانی یہ ہے کہ مینا سے جب آؤ گے مکے کی طرف تو پہلا شیطان جو ہے وہ بڑا ہے، آخری شیطان جو ہے وہ بڑا ہے، اور اگر مکے سے مینا جاؤ جو پہلے آتا ہے وہ بڑا ہے۔ لیکن اب تو خیر ان باتوں کی پریشانی کی ضرورت نہیں،
بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، جمرۃ العقبہ، جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان۔ اچھا ایک دفعہ تو میں نے دیکھا تھا، آپ پتہ نہیں ہے بورڈ ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے بڑے کا ترجمہ کیا تھا بزرگ شیطان، بڑا بزرگ ہوتا ہے نا، میں نے کہا یہ اچھا ترجمہ، اب شیطان بھی بزرگ ہو گیا۔ تو بہرحال آپ نے بڑے شیطان پہ کنکریاں، 7 کنکریاں مار دی۔ اچھا اس مارنے کا طریقہ یہ ہے، یاد رکھو، یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے جدھر سے جاؤ مارو، نہیں، آپ ایسے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں ہاتھ پہ ہو اور مکہ بائیں ہاتھ پہ ہو، سمجھ آ جائے گی بات؟ یعنی آپ ایسے کھڑے ہیں، سامنے جبرا ہے، مینا کدھر ہو اور مکہ، اب کنکری مارے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورجا للرحمن، اور وہ کنکریاں جو ہیں یاد رکھیں، مارنے کا معنی یہ ہے کہ وہ کنویں کے اندر جا گرے، اگر ستون کو لگ کے وہ کنکری باہر آ گئی تو شمار نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں اور مارے۔ تو سب سے پہلا کام مینا میں آپ نے کیا کر رہا ہے کہ جمرۃ العقبہ پہ کتنی کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکری مارنے کے بعد جو افراد والے ہیں، جن کا حج افراد ہے، وہ تو سر منڈائیں اور احرام کھولتے ہیں، اور جو تمتع والے ہیں یا قران والے ہیں، کنکری ماریں اور کنکری مارنے کے بعد جا کے اپنی قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد سر منڈائیں، اور جب سر منڈا دیں گے تو احرام کھل گیا، ہر چیز اس پر حلال ہو گئی، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تحلل اول ہے، یہ تحلل کامل نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، جب آپ نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر منڈا لیا تو احرام، اب کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، جو سب چیز حلال ہے ماں سوا بیوی کے، اور کوشش یہ کریں کہ قربانی آپ کے اپنے ہاتھ سے ہو، اگر یہ بات ناممکن ہو تب بھی وہ وہاں جو قربان گاہ ہے چلے جائیں، ٹوکن خریدیں، سامنے کھڑے ہو کے قربانی کروائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں انتظامات ہوتے ہیں کہ وہ قربانی مکے میں یا کاکیہ میں، یعنی حد حرم میں جہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بندے کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ اکثر لوگوں کے یہاں کاروبار ہے، قربانیوں کا بھی کاروبار ہے، حج بدل کا بھی کاروبار ہے، تو آپ ان سے یہ پابندی کریں کہ بھائی پیسے ہم دیں گے آپ کو، مثلا آپ کا فیصلہ ہوا 400 ریال پہ، ہم کو یہ 100 ریال پکڑو، ہم اس دن 10 آدمی ہیں، ایک آدمی ہمارا آئے گا ناموں کی فہرست لے کر اور اپنے سامنے کھڑے ہو کے وہ قربانی کرائے گا، کیونکہ قربانی کے لیے ضروری ہے نا کہ پتہ لگے کہ یہ مکی صاحب کی بکری ہے، وہ ایسے ذبح کرتے جائیں، کس کی کر رہے ہو بھائی؟ وہ فرشت لے کے آئے گا، کہے گا کہ فلاں حاجی کی اب بکری ذبح کرو، اور وہ حاجی بھی اس کو اپنا وکیل بنائیں گے کہ جا کے ہماری قربانی کراؤ۔